قبل اس کے میں محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین بتشریف فرما کینیڈا ٹورانٹو سے آئے ہوئے علامہ طاہر القادری صاحب، شیخ الجامع نظامیہ مفتی خلیل احمد صاحب، مشائخین عظام، علماء کرام، میرے مجلسی رفقا، معزز حاضرین اکرام، عزیزان ملت اسلامیہ، میں کچھ کہنے سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دارالسلام کی سرزمین ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک مقدس ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں پر ہم کو یہ سکھایا گیا اور انشاءاللہ تعالی اس سبق کو ہم صبح قیامت تک قائم رکھیں گے کہ علماء کرام کی عزت کرنا، اور آپ سے ادباً گزارش ہے کہ علماء کرام جب مخاطب ہوتے ہیں تو قوم کا یہ کام ہے کہ جب ایک عالم آپ سے مخاطب ہے تو صبر کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ان کی بات کو سنیں، اور یہ جو بیچ بیچ میں آپ کیمرہ مین کو اور سیکیورٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ہٹ جاؤ، وہ نہیں ہٹیں گے۔ یہ ایک نظم ہے، یہ ایک انتظام ہے، ایک پروسیجر ہے، اس پر سیکیورٹی یہاں پر رہے گی، کیمرہ مین وہاں پر رہے گا۔ آپ کی سہولت کے لیے بڑے بڑے سکرینز لگائے گئے ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اطمینان کے ساتھ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خطاب کو سنیے، اور یہ کیمرہ مین یا سیکیورٹی سے بار بار مت کہیے، یہ سیکیورٹی جو رکھی گئی ہے ایک مقصد کے تحت رکھی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا یہاں پر جمع ہونا مجلس اتحاد المسلمین کے یوم تاسیس اور احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے سلسلے میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا کہ وہ یہاں پر تشریف لائے۔ آج سے 2-2.5 مہینے پہلے مناج القرآن ہندوستان کے ذمہ دار حضرات نے مجھ سے آ کر ملاقات کی اور اس بات کو میرے سامنے رکھا کہ وہ علامہ کو ہندوستان کو دعوت دینا چاہتے ہیں یا یہاں پر بلانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد سے مسلسل حکومت ہند سے نمائندگی ہوئی، اور الحمدللہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہندوستان کو تشریف لائے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجلس اتحاد المسلمین کا احیاء ہو کر 54 برس ہو چکے ہیں، اور مجلس اتحاد المسلمین کا جب احیاء ہوا اس وقت حضرت مولانا قاسم رضوی صاحب ملک کو چھوڑنے سے پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام ذمہ داروں کو بلا کر ان سب سے کہا کہ آپ یہ ذمہ داری لیجئے، پولیس ایکشن کے پورا شوب دور جس میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی داستان اور کہانی پنڈت سندر لال کی رپورٹ میں آج بھی موجود ہے۔
مرحوم صدر عبد الواحد اویسی کو ذمہ داری دی گئی اور قاسم رضوی ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور فخر ملت علیہ الرحمہ نے اس جماعت کا احیاء کیا، عوام کے سامنے جا کر، عوام کے درمیان میں جا کر اس بات کو دہرایا کہ دیکھو ریاست حیدرآباد کا خاتمہ ہو چکا، ایک پارلیمانی جمہوریت اس ملک میں جنم لے چکی ہے، آؤ مسلمانوں کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ یہی مرد مجاہد تھا جس نے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کے وقت عوام سے یہ بار بار اس بات کو دہرایا کہ دیکھو اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین غیور مسلمانوں کے ہندوستان میں ایک بے باک آواز ہے، اور عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے، ان کے عظیم رفقا نے، وکلاء نے، مشائخین عظام نے پولیس سیکشن کے بعد یہ سوچا کہ اب پارلیمانی جمہوریت اس ملک میں جنم لے چکی ہے، مسلمانوں میں کیسا اتحاد پیدا کیا جائے، اور دستور ہند جو مسلمانوں کو حقوق دیتا ہے ان حقوق کو کیسے حاصل کیا جائے۔ تو مرحوم صدر عبد الواحد اویسی نے تدبر کو ہتھیار بنایا، سنجیدگی کو ہتھیار بنایا، اور جس زمانے میں مجلس اتحاد المسلمین کے جلسوں میں ایک یا دو لوگ آتے تھے ڈر ڈر کر، کوئی لائٹ دینے تیار نہیں ہوتا تھا 54 برس پہلے، یہی مرحوم صدر 2 گھنٹے ٹہلتے ہوئے تقریر کرتے تھے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صدقہ ہے اہل بیت کا، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں کہ اللہ نے مجلس پر اتنا بڑا کرم کیا کہ اس پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتا کہ اتنے کم مختصر سے وقت میں ایک سیاسی جماعت نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہندوستان میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مرحوم صدر کو 11 مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑا۔ آج ہمارے عظیم بزرگوں کو ہم یاد کرتے ہیں آج کے اس دن۔ اس جلسے کا ایک اور مقصد یہ ہے کہ ہم دوبارہ ری ڈیڈیکیٹ کریں اپنے آپ کو کہ اس پارلیمانی جمہوریت میں ہمارے بہت سے مسائل ہیں، ہم کیسے ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں، میرے پاس کوئی نیا نسخہ نہیں ہے، جو ہمارے بزرگوں نے ہم کو کہا، جن کی باتیں آج بھی ہمارے کانوں میں زندہ ہیں، وہ یہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین آندھرا پردیش کے ایوان اسمبلی میں نمائندگی، ہندوستان کے پارلیمان میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی، شہر حیدرآباد کا میئر مجلس اتحاد المسلمین کا، آج آندھرا پردیش کے مستقبل کا فیصلہ بغیر مجلس اتحاد المسلمین کی اجازت لیے نہیں کیا جا سکتا۔ آج یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پیغام یہ دے رہا ہے کہ دیکھو ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے محنت کی، جستجو کی۔ آج کے اس دن مجھے اس دارالسلام کی سرزمین سے غلام غوث خان معتمد یاد آتے ہیں، مرحوم اسماعیل زبی یاد آتے ہیں، شہید محمد غوث مجھے یاد آتا ہے۔ مجھے آج کی اس دارالسلام کے اسٹیج سے مرحوم سالار ملت علیہ الرحمہ کی عظیم شخصیت یاد آتی ہے، جنہوں نے اپنے 50 سالہ سیاسی زندگی میں 25-30 مرتبہ جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا، زمانے کی مخالفت کا مقابلہ کیا، دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتحاد زندگی کیوں ہم کہتے ہیں؟ یاد رکھو نوجوانوں، تم قوم کا سرمایہ ہو، تم نسل انسان کا سرمایہ ہو، تم قوم کا وقار ہو۔ اور یاد رکھو نوجوانوں، اگر کوئی سمندر کے کنارے ایک گلاس میں پانی ڈال کر یہ کہے گا کہ میں اس سے طوفان لا سکتا ہوں،